اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی کمیشن جاری کرنے کے عدالتی اختیار کے حوالے سے، تو آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب ترمیمی آرڈیننس 2020 میں یہ واضح کر دیا گیا کہ جب ایشو فریم ہو جائیں گے اس کے بعد لسٹ آف وٹنسز آ جائے گی، اور اس کے بعد ایویڈنس کے لیے جب کیس تیار ہوگا تو کیس میں کورٹ جو ہے وہ ایویڈنس کو ریکارڈ کرنے کے لیے یا کسی بھی عام امر کی بابت جو عدالت مناسب سمجھتی ہے، مثلا موقع کی انسپیکشن ہے، ایویڈنس کی ریکارڈنگ ہے، تو اس حوالے سے وہ ایک کمیشن ڈائریکٹ کر سکتی ہے تاکہ اس ایویڈنس کو ریکارڈ کیا جائے۔ اب جو ایویڈنس کا ریکارڈنگ کا معاملہ ہے وہ پریسکرائبڈ مینر آلریڈی CPC 1908 میں واضح کر دیا گیا ہے، لیکن 26.3 کے اندر پنجاب امینڈمنٹ 2020 میں یہ واضح کر دیا گیا کہ the court shall appoint commission from the prescribed list، ایک خاص اپرووڈ پینل کی ایک لسٹ بنائی جائے گی جو کہ ریٹائرڈ ججز اور ایڈوکیٹس جو کہ ڈسٹرکٹ جج آف ڈسٹرکٹ جو ہے وہ اس کو مینٹین کرے گا، اور اس کمیشن کی جو فیس ہے وہ فیس جو ہے وہ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر ہو سکتی ہے جو کہ عدالت اپنے اعتبار سے مناسب سمجھتی ہے۔ تو دوستو، بات اس طرح سے ہے کہ عدالت اپنے فرائض کی ادائیگی میں اپنے بعض اختیارات کسی دوسرے شخص یا کسی دوسرے عدالت بطور کمیشن ڈیلیگیٹ کر سکتی ہے، اور جس کو ایسے اختیار وقتی طور پر فرض کی ادائیگی مقرر کر دیے جاتے ہیں، اور وہ کمیشن جو ہے وہ سیم ایز اٹ از کام کر رہا ہوتا ہے قانون کی نظر میں جس طرح سے ایک کورٹ کام کر رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، ایسے طور پر اختیارات کی حوالگی جو ہے وہ بنیادی طور پر کمیشن کا فرائض کا سر انجام دینا تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس وقت تک ہے۔ اس حوالے سے مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 سیکشن 75 کے تحت عدالت دیوانی کو کمیشن جاری کرنے کا اختیار ہے، اور سیکشن 75 CPC 1908 کے تحت جو قواعد و ضوابط شرائط کے تابع عدالت جو ہے وہ کمیشن جاری کر سکتی ہے کسی شخص کا بیان لینے کے لیے، موقع پر تحقیقات کرنے کے لیے، سیول لیٹیگیشن میں جو بھی اگر موقع ہے اس پراپرٹی کا یا کوئی معاملہ ہے وہاں پہ جا کے باقاعدہ طور پر تحقیقات کی جا سکتی ہیں بذریعہ کمیشن۔ اگر رنڈیشن آف اکاؤنٹس کا کوئی دعویٰ فہمید حساب جس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں، تو پھر حساب کتاب کی جانچ پڑتال کے لیے بھی کمیشن مقرر کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ تقسیم جائیداد کے معاملات میں موقع کی انسپیکشن اور تقسیم کے لیے بھی دیوانی عدالت جو ہے انڈر سیکشن 75 CPC 1908 باقاعدہ طور پر کمیشن جاری کر سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ عدالت دیوانی انڈر سیکشن 75 جب کمیشن جاری کرتی ہے تو وہ کمیشن اپنی مقرر کردہ جو ڈیوٹی ہے جو عدالت نے اس کو ڈیلیگیٹ کی ہے یا اپنی ذمہ داری جو عدالت نے اس کو دی ہے وہ پوری کرنے کے بعد اپنی رپورٹ اور اپنا بیان اس دیوانی عدالت میں جمع کروائے گا جس نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے، اور کمیشن کی رپورٹ پر کسی بھی فریق کو، کسی بھی پارٹی، دونوں پارٹیز میں سے رائٹ حاصل ہے کہ وہ اعتراضات کرنے پر وہ کر سکتا ہے۔ اعتراض کرنے پہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ عدالت کمیشن کی رپورٹ کے مطابق فیصلے کرنے کی پابند نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اور دوبارہ بھی کمیشن کا اجرا کیا جا سکتا ہے۔ کوئی حتمی معاملہ نہیں ہے کہ
کہ اب جو کمیشن ایک دفعہ بن گیا اب دوبارہ نہیں بن سکتا، دوبارہ بھی بن سکتا ہے۔ اور جہاں تک دوستو کمیشن کے جاری کرنے کا تعلق ہے تو اس کا اجرا انتہائی ضرورت کے تحت کیا جاتا ہے۔ عدالت کسی فریق کی درخواست پر اگر مناسب سمجھے اور ریزنیبل گراؤنڈز موجود ہوں تو کمیشن کا تقرر کر سکتی ہے، اور از خود بھی عدالت کے پاس پار ہے کہ وہ کمیشن کا تقرر کر لے، اور کمیشن جو ہے وہ عدالت کی ہدایت کے مطابق پارٹیز ٹو سوٹس کے بیان لے سکتا ہے، گواہان کے بیان قلم بند کر سکتا ہے، کوئی کوشچن پٹ کر سکتا ہے، سوالات کر سکتا ہے، پارٹیز سے موقع ملاحظہ کرتا ہے، معاملے سے متعلق دستاویزات جو بھی ہیں، ڈاکومنٹیشن ہے، ان کا معائنہ کر سکتا ہے، اس کی انسپیکشن کر سکتا ہے، یا جو متعلقہ لینڈ ہے یا کوئی مکان ہے اس یا کوئی پریمسز ہے اس میں داخل ہو سکتا ہے، اور پارٹیز کو بوقت کارروائی جو ہے کمیشن کی اس میں حاضر ہونے کا نوٹس جاری کر سکتا ہے، اور کسی بھی جو بھی کنسرن چیز ہے اس پراپرٹی یا اس امر کی بابت جس کے لیے وہ کمیشن مقرر کیا گیا ہے، وہ باقاعدہ طور پر وہ اتھارٹی رکھتا ہے کہ وہ اس کی انسپیکشن کرے۔ اس کے بعد ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ کمیشن کے اجراء کا حکم صادر کرتے وقت کمیشن کی فیس اور دیگر اخراجات عدالت جو ہے وہ آرڈر جاری کرے گی کہ پارٹی جو ہے جو عدالت مناسب سمجھتی ہے وہ جمع کرانا کے لیے پارٹی جو ہے وہ باؤنڈ ہے، اور وہ عدالت کے حکم کے مطابق پارٹی کمیشن کی فیس مقرر کرے گی، جو ہے وہ جمع کروائے گی۔ اب پارٹی کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ پارٹی بھی ہو سکتی ہے جو اپلیکیشن دے رہی ہے، یا عدالت جو مناسب سمجھتی ہے، جو عدالت حکم دے۔ اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ کوڈ آف سول پروسیجر 1908 سیکشن 132 کے تحت ایک سول کوڈ جو ہے وہ مجاز ہے کہ ایسی عورتیں جو بوجہ دستور رسم و رواج سامنے نہیں آ سکتی ہیں، ان کو آپ کو پتہ ہے کہ عدالت میں پرسنل حاضری سے استثناء دیا جا سکتا ہے، اور ان عورتوں کے جن کو ہم عرف عام میں پردہ نشین عورت بھی کہتے ہیں، ان کے بیانات قلم بند کرنے کے لیے کمیشن جاری کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی ایسے شخص کا جو عدالت کی مقامی اختیار سماعت کی حدود سے باہر رہتا ہے، جو پاکستان میں نہیں رہتا ہے، تو پھر سیکشن 133 CPC 1908 کے تحت اس کا بیان قلم بند کرنے کے لیے بھی ایک سول کوڈ کے پاس اتھارٹی ہے، مجاز ہے ایک سول کوڈ کہ وہ کمیشن جاری کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک عدالت دیوانی با اختیار ہے کہ وہ اپنا قیمتی وقت بچانے کے لیے شہادت قلم بند کرنے کے لیے بھی کمیشن مقرر کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے 2014 MLD پیج 1000 جو ہے وہ ہمیں اس امر کی بابت جو ہے کچھ گائیڈ لائنز دے دیتا ہے، جہاں پارٹیز متفق ہو جائیں کہ کمیشن کی تقرری کی جانی چاہیے، جو کہ کسی امر واقعہ کا تعین ضروری ہے کہ وہ کمیشن کرے، یا کسی متنازعہ معاملے کا معاملہ ہے تو دونوں پارٹیز ایگریڈ ہو گئی ہیں کہ کمیشن کو مقرر کروا دیا جائے، تو پھر ایک سول کوڈ کو چاہیے کہ وہ اس مخصوص امر کی بابت جو ہے وہ کمیشن مقرر کر سکتے۔ اس حوالے سے آزاد جموں اینڈ کشمیر کا ایک فیصلہ ہے، سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کا PLD 2011 سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 25 میں اس بات کو واضح کر دیا گیا تھا۔ دوستو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ زمین کی حدود سے متعلق ڈیمارکیشن کے حوالے سے جو تنازعات کے حل کے لیے اس کے علاوہ ایک جو سول کوڈ ہے، اس کی سول کوڈ جو ہے وہ کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کی سیکشن 75 کے تحت اختیارات رکھتے ہوئے بھی بذریعہ کمیشن جو ہے کمیشن کی رپورٹ کے مطابق فیصلہ جو ہے وہ کرنے کی مجاز ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں کہ ایک سول کوڈ کو کسی امر یا کسی شہادت کو قلم بند کرنے کے لیے
جو اختیار عدالتی اختیار حاصل ہے کمیشن جاری کرنے کا، کمیشن بنانے کا، کمیشن اپوائنٹ کرنے کا، اس حوالے سے چند باتیں تھیں، میں نے کہا سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے رہیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.